صبح سورج کا تال ملاقہ کے قدیم آسمان پہ نمودار ہونے لگا تو روشنی کی کرنیں سلاخدار دیوار سے اندر گرنے لگی۔ دو پہرے دار حسب معمول دروازے تک چلتے آئے تو ان کے قدموں کی چاپ سن کر قیدی بیدار ہونے لگے۔ گدلے میلے جسموں اور کپڑوں والے بے حال مقید لوگ، کوئی اٹھ کھڑا ہوا، کوئی کونے میں کھسک گیا۔ ایسے میں اپنی جگہ پہ اکڑوں بیٹھا وون فاتح بار بار اس البینو کو دیکھ رہا تھا جو پہرے داروں کی آمد کے ساتھ ہی غصے میں نظر آنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پہ کرب اور نفرت کے ملے جلے تاثر نمودار ہو گئے تھے، جیسے وہ ایک خاموش احتجاجی لڑائی کے لیے تیار ہو۔ ہر روز اس کا کھانا گرا دیا جاتا تھا اور اسے ذلیل کیا جاتا تھا۔ شاید وہ کوئی معزز آدمی تھا جو ان کی قید میں آ پھنسا تھا اور وہ اپنی خودداری اور باعزت زندگی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ تالا کھول کے دونوں پہرے دار اندر داخل ہوئے۔ ایک ہنٹر لہرا رہا تھا اور دوسرے نے کھانے کا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ باری باری کھانا بانٹتا وہ پہرے دار آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ البینو کے پاس آ رکا۔ دوسرے قیدی خاموشی سے انہیں دیکھنے لگے کہ چلو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ پہرے دار نے تمسخر سے اسے دیکھتے تھیلے سے چاولوں کی گیند نکالی اور اس کی طرف بڑھائی، پھر آئیبرو سے اشارہ کیا گویا کہہ رہا ہو لے لو۔ فاتح تیزی سے اٹھا اور پہرے دار کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جہاں پہرے دار چونکا وہیں سارے میں خاموشی چھا گئی، سب نے دم ساتھ لیے۔ فاتح نے کھانا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اپنی گہری آنکھیں وہ پہرے دار کی آنکھوں میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی روب تھا یا کیا؟ پہرے دار نے کھانا گرانے کے بجائے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ فاتح نے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر گیند کو خود زمین پہ گرا دیا۔ بہت سے لوگوں کے منہ کھل گئے۔ البینو خود دھک سے رہ گیا۔ ہنٹر والے کا ہوا میں ہنٹر لہراتا ہاتھ ٹھہر گیا، پھر فاتح نیچے جھکا، گرد آلود گیند اٹھائی، اس کی گرد چھاڑی اور کھڑے ہوتے ہوئے البینو کی طرف مڑا۔ اٹھو، جدید میلے میں کہتے ہوئے انگلی سے اشارہ کیا۔ بھلے الفاظ البینو کو نہ سمجھ آئے ہوں، مگر اشارہ سب کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ البینو بس اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے اٹھ گیا۔ اسے کھاؤ ابھی، سختی سے کہہ کر کھانا اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ کسی دوسرے سے دشمنی میں اللہ کے رزق سے منہ نہیں موڑتے۔ ہمارا جسم بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے۔ البینو نے مکان کی انداز میں کھانا لبوں کی طرف بڑھایا تو فاتح نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ ٹھہرو۔ پھر مڑا اور ہنٹر والے کی طرف اشارہ کر کے تھیلے والے سے بولا، یہ آئندہ اس قید خانے میں یہ ہنٹر لے کر نہیں آئے گا، اس سے کہو یہ واپس جائے۔ وہ چبا کے کہتا، ساتھ میں اشارہ بھی کر رہا تھا۔ 2 دفعہ پھر اس نے اپنی بات دہرائی، یہ آدمی آج سے روز کھانا کھائے گا، ہر آدمی کھانا کھائے گا، مگر یہ ہنٹر لے کر دوبارہ اندر نہیں آئے گا، ٹھیک؟ اس کی آنکھیں پہرے دار کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ پیچھے البینو لبوں کے قریب توشہ روکے ہوئے کھڑا تھا۔ سارے قیدی دم سادے اس طرف دیکھ رہے تھے۔ تھیلے والے نے اسبات میں سر ہلایا اور ہنٹر والے کو اشارہ کیا۔ اس کے چہرے پہ غصہ اور مزاحمت در آئی۔ اس نے احتجاجاً کچھ کہا، مگر جواباً تھیلے والے نے اسے جھڑک دیا۔ ہنٹر والے نے برہمی سے فاتح کو دیکھا، پھر زور سے ہنٹر زمین پہ مارا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ فاتح نے البینو کو اشارہ کیا، وہ خاموشی سے بیٹھا اور کھانا کھانے لگا۔ تھیلے والے پہرے دار نے ایک گیند نکال کے فاتح کی طرف بڑھائی۔ فاتح نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالتے ہوئے اسے تھام لیا۔ پہرے دار اب خاموشی سے باقی قیدیوں کو ان کا کھانا دینے لگا، البتہ بار بار وہ مڑ کے وون فاتح بن رامزل کو دیکھتا ضرور تھا۔ سنہری صبح ملاقہ کی اس پہاڑی پر پھیل رہی تھی۔ نیچے سمندر کی لہریں ٹھاٹھیں مارتی دکھائی دے رہی تھی اور اوپر محل کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہوا سے لہرا رہے تھے۔ ایسی ہی ایک کھڑکی سے اندر جھانکو تو سامنے مسحری پہ تالیہ مراد بیٹھی نظر آ رہی تھی، کسی بت کی طرح گردن کڑائے، کمر سیدھی رکھے، وہ سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی۔ 2 کنیزیں اس کو تیار کر رہی تھی،
اس نے سرخ کامدار لباس پہن رکھا تھا، جیسے لہنگا ہو، اور اوپر لمبی قمیض، کانوں میں قیمتی پتھر جڑے اویزے تھے۔ ایک کنیز اس کے بالوں کا اونچا جوڑا بنا رہی تھی اور دوسری ناخن تراش رہی تھی۔ شریفہ نامی کنیز ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی۔ باپا کہاں ہیں؟ تفاقتاً تالیہ نے شریفہ سے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ راجہ مراد محل کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ اس کا اشارہ سلطان کے محل کی طرف تھا، جو یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر واقع تھا۔ مجھے ان سے ملنا ہے۔ تالیہ نے ایک دم ہاتھ کھینچا اور بے چینی سے کھڑی ہوئی۔ دوسری کنیز کے ہاتھ سے اس کے بال بھی نکل گئے۔ میں ان کو خبر کر دیتی ہوں شہزادی، وہ ملنا چاہتے ہوں گے تو روانگی کو مؤخر کر دیں گے، آپ یہیں بیٹھیے۔ شریفہ نے ادب سے کہا تو وہ ذرا سنبھلی، پھر سرسری سا ہاں خبر کر دو کہہ کر مصنوعی انداز میں گردن کڑائی اور واپس بیٹھ گئی۔ شریفہ باہر نکل گئی اور دونوں کنیزیں اس کو تیار کرنے لگیں۔ شہزادی، آپ کے بالوں کا رنگ اتنا حسین کیسے ہے؟ پیچھے کھڑی کنیز نے اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے حسرت سے پوچھا۔ زیادہ سوال مت پوچھو، اپنا کام کرو، وہ روب سے بولی تو کنیز خفیف سی ہو کے جلدی جلدی بال بنانے لگی۔ دوسری کنیز اٹھی اور پاؤڈر سے بھرا پیالہ لے آئی۔ تالیہ نے اس میں جھانکا اور ناک چڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنگھار ہے۔ خالص ترین گندم کو پانی میں 15 دن تک رکھتے ہیں، پھر پیس کے چھان کے سکھا دیتے ہیں۔ استعمال کرنے سے پہلے اسے عرق گلاب میں ملاتے ہیں۔ چہرے کو خوب سفید کر دیتا ہے یہ۔ فاؤنڈیشن۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ کنیز اس مہارت سے وہ اس کے چہرے پر لگا رہی تھی، پھر انجلیکا کے سرخ پتوں کے صفوف سے اس کے گالوں کو گلابی کیا۔ اس کے بعد ڈبیا سے ایک پیسٹ انگلی پہ نکالا اور ہونٹوں پہ ملنے لگی۔ وہ چربی اور نازبوں سے تیار کردہ لپسٹک تھی۔ دوسری کنیز اس کا جوڑا بنا چکی تھی اور سامنے کو نکالی لٹوں کو اب گرم دہکتے لوہے کے راڈ پہ لپیٹ کے گھنگریالا کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ سارے کام اپنے اوپر ہوتے دیکھتی رہی۔ دیوار پہ لگے آئینے میں اس کا سجا سنورا روپ بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ جنگل میں اتنے دن مٹی سے اٹے چہرے سے پھرنے کے بعد اسے ہر شے قبول تھی۔ راجہ مراد جس کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اس کا دربار تھا۔ تالیہ کے سامنے جب پہرے داروں نے دروازے کھولے تو اس نے دیکھا وہ مستطیل کمرہ ہے اور سیٹ میں قالین بچھے ہیں، دائیں بائیں کرسیاں قطار میں رکھی ہیں۔ جب دربار لگتا تو وہاں درباری بیٹھتے تھے، ابھی وہ خالی تھیں۔ قالین جہاں ختم ہوتا وہاں اونچا چبوترا بنا تھا جس پر راجہ مراد تخت پہ شان سے بیٹھا میز پر رکھے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ سنہری اور سفید شاہی پوشاک پہنے، سر پہ سرخ ریشمی پٹی باندھے، اس کی نظریں کاغذوں پہ جھکی تھیں۔ آہٹ پہ محض نظر اٹھا کے دیکھا تو سامنے سے سرخ سنہری لباس میں مسکراتی ہوئی تالیہ چلتی آ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ قریب آ گئی اور چبوتروں کے زینوں کے ساتھ رکی۔ باپا مسکرا کے بولی، سب بخیر۔ راجہ مراد نے صرف سر کو خم دیا، ہاتھ ہنوز روکے ہوئے تھے۔ آپ کو محل کے لیے روانہ ہونا ہے، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ میں اس چابی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ مجھے وہ چابی دوبارہ بنا دیں تو میں اپنی دنیا میں واپس جا سکتی ہوں۔ مجھے وہاں چند ایک کام نپٹانے ہیں، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی۔ یہی میرا گھر ہے اور میں اپنے محل کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ مجھے واپس آنا ہی ہے، مگر چند دن کے لیے مجھے ادھر جانا ہوگا۔ سو اگر آپ، وہ ایسے پیار سے کہہ رہی تھی جیسے کسی بچے کو بہلایا پھسلایا جاتا ہے۔ تم سیدھ میں نہیں چلتی۔ وہ سنجیدگی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو تالیہ کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ جی؟ تمہاری چال درست نہیں ہے، تمہارا لہجہ خراب ہے، تمہارے آدھے لفظ سمجھ میں نہیں آتے، تم بہت تیز تیز گفتگو کرتی ہو۔ تم نے بات کا آغاز کرنے سے پہلے سر جھکا کے مجھے سلام نہیں کہا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محل میں آنے کے بعد تم مجھے باپا نہیں بندہارا کہو گی۔ تمہیں ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس نے کاغذ رکھے اور ایک شان سے اپنا چوغا سمیٹتے ہوئے اٹھا۔ چبوترے پہ کھڑا وہ تالیہ کو بہت اونچا، بہت پرہیبت لگا تھا۔
اس نے بے اختیار تھوک نکلا۔ چابی، مجھے وہ چابی چاہیے پاپا۔ میرے پاس کوئی چابی نہیں ہے تاشا، آج کے بعد میں اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا، وہ سب پیچھے رہ گیا ہے۔ وہ چبوترے کے زینے سے اترا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پہ رکھے۔ ایسی آہنی گرفت تھی کہ وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ تمہاری دنیا یہ ہے، وہ نہیں، وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں تھا، میں چاہتا ہوں تم اس دنیا کو بھلا کر کے یہیں رہو، عیش و عشرت سے زندگی گزارو، راج کرو، دولت اور طاقت کا مزہ حاصل کرو۔ میں کبھی بھی تمہارے منہ سے اس دنیا کا ذکر نہیں سننا چاہتا۔ وہ باب اب بند ہو چکا تاشا، اس کے الفاظ تھے کہ کوئی یخ بستہ ہوا جو تالیہ کی ہڈیوں میں گھس کے خون کو جما رہی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور سر کو اسبات میں خم دیا۔ جیسے آپ کا حکم باپا۔ مراد نے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹائے اور آگے بڑھ گیا۔ حالم کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ایک دم وہ مڑی۔ مگر اس دنیا کے محل زیادہ خوبصورت تھے آقا، میں تو ایک دن میں ہی اس محل سے اکتا گئی ہوں، کیا ہم اس کی تزئین و آرائش نہیں کر سکتے؟ مراد کمر پہ ہاتھ باندھے باہر جا رہا تھا، اس بات پہ رکا اور واپس پلٹا۔ یہ محل کافی خوبصورت ہے تاشا، اور محل تو کیا، ملاقہ بھی بہت خوبصورت ہے، تمہاری دنیا سے زیادہ خوبصورت۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں شاید اس بات پہ یقین نہیں ہے، تم یوں کرو، اپنے شاہی عملے کے ساتھ شہر کا دورہ کراؤ، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ملاقہ اور تمہاری دنیا میں کیا فرق ہے۔ اور پھر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ ہماری دنیا اور آپ کی دنیا بہت مختلف ہے راجہ مراد، وہ تندہی سے سوچے گئی۔ ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ پہلا مرحلہ تو طے ہوا، اسے باہر جانا تھا، مگر حالم ہمیشہ ایسے بات کرتا تھا کہ سامنے والے کو لگے کہ سارا آئیڈیا اسی کا تو تھا۔ اب وہ بآسانی باہر جا سکتی تھی۔ پلان اے۔ چابی مانگنے کی آخری کوشش بھی ناکام گئی تھی، مگر خیر وہ صرف ایک کمزور سا پلان اے تھا۔ اب اسے پلان سی پر عمل کرنا تھا۔ ملاقہ شہر کے بازار میں صبح سویرے ہی رونق لگ گئی تھی، گاہکوں کا رش دکانوں پر لگا تھا، خوانچہ فروش صدا لگاتے اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ ایسے میں بازار کی اس گلی میں آؤ جہاں وہ احاطہ واقع تھا تو اس کے سامنے والی زیر تعمیر حویلی کے اندر باہر مزدور کام پہ لگے دکھائی دیتے تھے۔ حویلی کی چار دیواری ایک جگہ سے 4 ہاتھ اونچی تھی اور اس کے اوپر وون فاتح جھکا کھڑا تھا۔ اس کے پاس ڈرائی ووڈ اور پتھروں کی بنی اینٹوں کا ڈھیر لگا تھا اور وہ گارے سے لتھڑے ہاتھوں سے ان کو اٹھا اٹھا کے دیوار پہ جما رہا تھا۔ سفید گدلی شرٹ مزید گدلی ہو چکی تھی، باہوں پہ کل والی مٹی ہنوز جمی تھی اور ذرا ذرا سا گارا ماتھے اور گال پر بھی لگا تھا، جس سے وہ بے نیاز بے خبر نظر آتا تھا۔ سر، ایڈم نے قریب آ کے پکارا تو وہ چونکا۔ ایڈم کے سر پہ ہیڈ تھا اور ہاتھ موزس افراد کی طرح کمر پہ باندھ رکھے تھے، لباس کل والا تھا۔ فاتح نے فوراً پہرے داروں کی طرف دیکھا اور پھر قریب کھڑے البینو کو اشارہ کیا۔ البینو نے سر ہلایا اور آس پاس کھڑے 3-4 قیدیوں کو نگاہوں کی زبان میں کچھ کہا۔ چند ہی لمحوں میں تمام مزدور اپنی اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنی ترتیب جوڑی کہ دور کھڑے پہرے داروں کے راستے میں حائل ہو گئی۔ فاتح اور ایڈم ان کی نظروں سے چھپ گئے۔ لگتا ہے آپ نے کچھ نئے دوست بنا لیے ہیں سر، ایڈم متعجب ہوا۔ جس ریڑھی کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا اس کو بھی بھول گیا، کیونکہ اب کوئی پہرے دار اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ کل تک تو یہ آپ کے دوست نہیں تھے؟ فاتح نے مسکرا کے گارے میں لتھڑی اینٹ اٹھائی اور دیوار پہ جمائی۔ کل تک وہ مجھے کوئی جنگجو سمجھ رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ میں ان کے لیے پہرے داروں سے لڑائی کر لوں۔ تو کیا آپ جنگجو نہیں ہیں سر؟ ہر ایک کا لڑنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ میں سیاستدان ہوں، میں مفاہمت، بات چیت اور تدبیر سے درمیانی راہ نکالنے پر یقین رکھتا ہوں، جس میں دونوں فریقین کو ان کی مرضی کی شے مل جائے۔ خیر، اس نے سر جھٹکا، پھر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ تم بتاؤ، کیا تم الور سنگائی جا رہے ہو تالیہ کے باپا کو ڈھونڈنے؟ نہیں، چیتالیہ نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملیں گی ابھی کچھ دیر میں۔ ایڈم نے ہیڈ ذرا اوپر سرکایا۔
اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا یہاں آنا خطرناک ہے، تم دونوں کو چاہیے فوراً یہاں سے نکلو۔ وہ واقعی جھنجھلایا۔ سر وہ، ایڈم نے بار بار لب کھولے پھر بند کر دیے۔ فاتح گارے سے لتھڑے ہاتھ کمر پہ رکھے نہ خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو۔ سر، شہزادی تاشا دراصل، تھوک نکلا، یہ تالیاں ہی ہیں۔ فاتح نے اچنبے سے دونوں آئی برو اٹھائے۔ واقعی؟ اور یہ تمہیں تالیہ نے خود بتایا ہے؟ جی، وہ سچ کہہ رہی ہیں، بندہ ہارا ان کے باپا ہی ہیں، راجہ مراد، اور وہ اب محل کی مقین ہیں۔ اچھا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے؟ اس کا محل، اس کا باپ؟ ایڈم نے بے اختیار گردن کی پشت کھجائی۔ نہیں، مگر انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی تاشا وہ خود ہی ہیں، وہ شہزادی تاشا جن کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں۔ وہ تمام قصے ابھی پیش نہیں آئے، وہ اب پیش آنے ہیں، اور اب وہ تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ اوکے۔ وہ قدرے برہمی سے مڑا اور زور زور سے اینٹیں اٹھا کے دیوار پہ جمانے لگا۔ ایڈم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سر، اگر وہ واقعی شہزادی ہیں تو وہ بے پناہ اختیارات کی مالک ہوں گی، اور یوں فاتح تیورا کے اس کی طرف گھوما اور افسوس سے اسے دیکھا۔ تمہیں واقعی اس کے اس افسانے پہ یقین ہے؟ ایڈم نے جواب نہیں دیا۔ وہ فاتح کے کندھے سے پیچھے کچھ دیکھ رہا تھا، لب آدھے کھلے تھے۔ بازار میں شور سا مچا تھا۔ منادی کرنے والے نے اعلان کیا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، سپاہیوں نے بگل بجائے۔ بازار میں بکھرے لوگوں نے سیمنٹ کے دونوں اطراف میں قطاریں بنا لی، سر ادب سے جھکا لیے۔ راستہ صاف ہو گیا۔ فاتح بن رامزل کسی خواب کی سی کیفیت میں گھوما۔ سامنے سڑک صاف تھی اور اس پہ شاہی سپاہی چمکتی تلواریں لیے چلتے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سنہری اور چاندی رنگ کی بگھی تھی جس کی چھت کھلی تھی، ایسے کہ بگھی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وقت کا جادو تھا یا تاشا پسونا کا سحر، بالکل مبہوت رہ گیا۔ سرخ زردار لباس پہنی، بالوں کا جوڑا بنائے، بالوں پہ ہیروں کا تاج سجائے، بڑی شان سے کوہنیاں اطراف میں چبائی، وہ مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لباس بگھی کی سیٹ پہ پھول کی طرح پھیلا تھا۔ منادی کرنے والے اس بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا، اور لوگ اشتیاق سے گردنیں اٹھا اٹھا کے، ایڑیاں اونچی کر کے بندھارا کی سندر بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اور وون فاتح بالکل ساکت ہوئے، کے ایل کے اس بہروپیے کو دیکھ رہا تھا جس کو ہر طرح کا بھیس بدلنا آتا تھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں حیرت سے زیادہ بے یقینی اور تعجب تھا۔ شہزادی تاشا نے ہاتھ روک کے اشارہ کیا تو بگھی بان نے بگھی روک دی۔ کسی نے لپک کے دروازہ کھولا، کسی نے نیچے پائیدان رکھا۔ وہ اسی شان سے زینے اترتی نیچے آئی۔ لوگ مزید پیچھے ہٹنے لگے۔ تالیاں ٹہلنے والے انداز میں دکانوں کے سامنے سے گزرنے لگی، پھر ایک دکان کے چپڑ کے قریب رکی۔ ادھر میز پر بہت سے سرخ سیبوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ تالیہ نے سیبوں میں ہاتھ ڈالا، چند سیب ادھر ادھر ہٹائے، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک موٹی سی سنڈی تھی۔ کیا تم سنڈیوں اور کیڑوں والے سیب لوگوں کو کھلا رہے ہو؟ سنڈی لہرا کے اس نے دکاندار کو دکھائی اور پھر غصے سے نیچے پٹکی۔ دکاندار کا منہ کھل گیا۔ ہجوم میں کئی لوگوں نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ گرفتار کر لو اس دکاندار کو، اس کو اپنی لاپرواہی کی سزا ملنی چاہیے۔ شہزادی تحکم سے بولی تو سپاہیوں نے جھٹ سے دکاندار کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے آگے لے گئے۔ وہ بیچارہ چیختا چلاتا رہا مگر اس کو کوئی نہیں سن رہا تھا۔ لوگ مزید پیچھے کھسکنے لگے۔ بازار میں ایک خوف کی فضا قائم ہو رہی تھی، اور وون فاتح وہ بالکل خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادی اب سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی اور ایک ادا سے وہ اپنا انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ریڑھیوں کے کناروں پر پھیرتی جا رہی تھی۔ دفعتاً وہ ٹھہری۔ دائیں جانب ایک ریڑھی پہ کپڑوں کے تھان رکھے تھے۔ ریڑھی والے نے اسے اپنے پاس رکتے دیکھ کے ہی دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تالیہ نے دونوں انگلیوں میں مسل کے کپڑے کو دیکھا۔
کیا یہ تم چین سے لائے ہو؟ ریڑھی بان نے جھٹ سر اسبات میں ہلایا۔ جی۔ اسے بھی پوچھ گچھ کے لیے محل لے جاؤ۔ میں جاننا چاہتی ہوں یہ دوسرے ملک سے مال برآمد کرنے پر محصول ٹیکس بھی دیتا ہے یا نہیں؟ شہزادی نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تو ریڑھی بان نے گھبرا کے سپاہیوں کو دیکھا۔ وہ بنا کسی تعامل کے اس پہ جھپٹے اور اسے کھینچ کے لے گئے۔ یہ تالیاں ویسے شہزادی کے روپ میں اتنی بری نہیں لگ رہی۔ ایڈم نے قدرے جوش سے فاتح کے قریب سرکوشی کی۔ رش کے باعث سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایڈم کا اس کے ساتھ کھڑے ہونا کسی کو قابل توجہ نہیں لگا تھا۔ یہ معصوم لوگوں کو کیوں گرفتار کر رہی ہے؟ وہ دور سے آتی شہزادی کو دیکھ کر ذرا الجھن سے بولا۔ یقیناً یہ لوگ معصوم نہیں ہوں گے۔ بے شک چیتالیاں چور ہیں، فراڈ ہیں، مگر اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ کسی اچھے اور نیک انسان کو کبھی گرفتار نہیں کروائیں گی۔ ایڈم نے خلوص سے کہتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ ہیٹ ذرا اٹھا کے تالیہ کو دیکھتا فخر سے مسکرا رہا تھا۔ اس سے سارے گلے شکوے اس کو اس پراعتماد روپ میں دیکھ کر ختم ہونے لگے تھے۔ اس ہیٹ والے آدمی کو بھی گرفتار کر لو۔ یہ گستاخ میری طرف دیکھ کر تمسخرانہ اشارے کر رہا ہے۔ شہزادی نے تندہی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے دور سے اس کی طرف اشارہ کیا تو سپاہی اس جانب لپکے۔ دوسرے لوگوں نے جلدی جلدی راستہ چھوڑا۔ ایڈم بن محمد کا منہ کھل گیا۔ بے اختیار وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ شہزادی تاشا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ چھوڑو مجھے، ارے چھوڑو مجھے۔ مگر اس کی چیخو پکار کا سپاہیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اسے دبوچ کے آگے لے گئے۔ ایڈم ان کی گرفت میں مسلسل پھڑپھڑاتے ہوئے چلا رہا تھا۔ شدد، حیران، پریشان۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے اوپر دہکتے ہوئے سورج کو دیکھا اور پھر نزاکت سے اپنی پیشانی چھوئی جس پہ پسینے کی نادیدہ بوندیں موجود تھیں۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، واپس چلو۔ غلام کو اسی بے نیازی سے حکم دیا اور بگھی کی طرف مڑی۔ مڑتے مڑتے ایک لمحے اس نے فاتح کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شہزادی کو متوجہ پا کر ایک آئی برو اٹھائی اور لب بے آواز ہلے۔ سیریسلی؟ ملاقہ کی شہزادی نے دور کھڑے اس بدحال غلام پر نظریں جمائیں، ادب سے پلکیں جھپکا کے اٹھائیں اور ہونٹوں کو جنبش دی۔ تھوانکھو اور دونوں پہلوؤں سے کامدار لباس اٹھائے بگھی پہ سوار ہو گئی۔ لوگ پھر سے اطراف میں سمٹ کے شاہی قافلے کو راستہ دینے لگے۔ وہ اسی طرح خاموشی سے دور جاتی بگھی کو دیکھے گیا۔ وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں کی وادی سے آئی ہوئی لگتی تھی۔ میرا خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی جو کسی دوسرے کی جگہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے جا رہی تھی۔ ہر کوئی آپ کی ان سیاستدانوں جیسا نہیں ہوتا ڈیڈ۔ میں سچ بولوں بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے، مگر وہ کوئی پری نہیں تھی، پھر وہ شہزادی تھی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اور اب بھی ننھی آریانا اس کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ وہ شہزادی ہے ڈیڈ، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تالیہ محل کے اندر سبزہ زار پر آ کے بگھی سے اتری تو دیکھا سبزے کے اختتام پر جہاں سے محل شروع ہوتا تھا وہاں بیرونی زینے بنے تھے۔ ان کے قدموں میں مسلح سپاہیوں کا ہجوم لگا کھڑا تھا۔ وہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز چلتی سامنے آئی تو سپاہیوں نے راستہ چھوڑا۔ زمین پہ ایک پھٹے پرانے لباس والا بدحال آدمی رسیوں سے بندھا سجدے کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے بال لمبے اور سفیدی مائل تھے۔ چہرے اور بازوؤں پہ تشدد کے صاف نشانات نظر آتے تھے۔ دائیں جانب بھی جلاد کھڑا تھا جس کا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا تھا اور ہاتھ میں تیز دھار چمکتی ہوئی ننگی تلوار تھی۔ وہ بار بار اوپر محل کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتا جہاں دروازے بند تھے، گویا وہ سب کسی کے منتظر تھے۔ کون ہے یہ آدمی؟ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ وہ بے یقینی اور اضطراب سے ان سب کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اندر اپنے کمرے میں بندہ ہرا مراد راجہ کھڑا تھا۔ اس کے سامنے کنیز شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ مراد کمر پہ ایک ہاتھ رکھے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا تم میری بیٹی پہ نظر رکھ رہی ہو؟ جی راجہ۔ اس نے سر کو گہرا خم دے کر نظریں اٹھائیں۔ شہزادی کی ہر حرکت پہ میری نظر ہے اور میں اس کی خبر آپ کو دیتی رہوں گی۔ ابھی ابھی شہزادی بازار سے واپس آئی ہیں۔
میں قافلے سے آگے تھے اس لیے جلدی پہنچ گئی۔ بازار میں وہ تذبذب سے رک گئی۔ بازار میں کیا؟ وہ سپاٹ سا بولا۔ شہزادی کافی نازک طبع واقع ہوئی ہیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے معمولی باتوں پر 3 راہگیروں اور دکانداروں کو گرفتار کر کے شاہی قید خانے میں ڈلوا دیا ہے۔ کیسی باتوں پہ؟ اس نے سوچتے ہوئے آئیبرو اٹھائی۔ میں وہیں موجود تھی، کوئی خاص بات نہ تھی، کسی کو محصول نہ دینے، کسی کو صفائی کا خیال نہ رکھنے پر گرفتار کیا ہے، اور ایک کو تو صرف اس بات پہ کہ اس نے شہزادی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا ہے۔ شہزادی شاید صرف ان لوگوں کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ وہ مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے تاکہ میں اسے واپس بھیج دوں۔ وہ سوچ میں ڈوبا بولا۔ شریفہ چونکی۔ واپس کہاں؟ چین؟ مراد نے چونک کے اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ہاں، چین۔ اب تم جاؤ اور اس پہ نظر رکھو، اس کی ایک ایک حرکت کی خبر مجھے ہونی چاہیے۔ راجا؟ وہ ڈرتے ڈرتے نظریں جھکائے بولے۔ شہزادی آپ کی صاحبزادی ہیں، کیا آپ کو ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ کے تھوک نکلا۔ مراد راجہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ شریفہ کا دل زور سے دھڑکا، سر مزید جھکا لیا۔ نیچے دالان میں ایک آدمی جلاد کے ہاتھوں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ جانتی ہو اس کا جرم کیا تھا؟ شریفہ نے نظریں مزید نیچے کر لیں اور کپ کپاتی آواز میں بولی، کیا؟ وہ میرے ہر کام کی ٹو رکھتا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے راجا۔ وہ ایک دم جھکی اور راجا مراد کے جوتوں پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میری جان لے لیجیے، آئندہ آپ میرے لبوں سے کوئی سوال نہیں سنیں گے۔ مراد نے کوفت سے پیر ہٹایا اور آگے بڑھ گیا۔ جب وہ محل سے نکلا اور بیرونی زینے اترنے لگا تو اس کی شاہی پوشاک زمین کو چھو رہی تھی اور بازو کمر پہ بندھے تھے۔ نیچے جلاد کے قریب تالیاں کھڑی تھیں۔ باپا! اسے دیکھتے ہی بے چینی سے زینے چڑھتی اوپر آئی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی پرانے بندہ ہرا کا تائی سیان غلام ہے، کیا آپ اس کو اس لیے سزا دے رہے ہیں کیونکہ؟ آواز دھیمی کی۔ کیونکہ یہ آپ کے مخالف کا آدمی تھا، یا واقعی اس نے کوئی ناقابل تلافی جرم بھی کیا ہے؟ تالیہ اس سے 3 زینے نیچے کھڑی تھیں، اس لیے راجا کو دیکھنے کے لیے گردن پوری اٹھائے ہوئے تھی، اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے جنگی جرائم کے تو آپ اس کو معزول کر کے جلا وطن کر دیں، یہ آپ کی سلطنت میں کبھی دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن کیا اس کو مارنا ضروری ہے؟ راجا مراد نے اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے سے نکالا اور ہتھیلی پھیلائی۔ تالیہ نے نازک انگوٹھیوں سے مزین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے قدموں میں کھڑے سپاہی منتظر سے راجا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے تو راجا اس کو ساتھ لیے آگے چلا گیا۔ سپاہی پیچھے رہ گئے۔ وہ دونوں گھاس کنارے بنی پتھریلی روش پہ آگے بڑھتے گئے۔ دفعتاً راجا ٹھہرا اور پورا اس کی طرف گھما۔ تالیہ کا ہاتھ ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا۔ تاشا، وہ نظریں اس پہ جمائے نرمی سے پوچھنے لگا، تم اپنی اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے بھاگی تھیں؟ دولت کے۔ وہ بنا پلک جھپکے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کے بولی، اور کیا تم اس دولت کو حاصل کر پائی؟ اس کی نگاہوں کے سامنے حالم کا بنگلہ، قیمتی لباس اور زیور کھو گئے تو اس نے سر ہلا دیا۔ کسی حد تک، جی ہاں،